وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل تھے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا مقصد اور نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پھر محبت کے تقاضے اور اس کی علامات جو ہیں یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ بات یاد رکھیں، بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کی 3 علامات ہیں اور اس کے 3 ہی تقاضے ہیں۔ 3 علامات کون سی ہیں؟ ایک کہتے ہیں ایمان، یقین اور اعتقاد کو، آسان لفظوں میں عقیدہ۔ انسان کا جو عقیدہ ہے اگرچہ وہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور انسان کے عمل پر مشتمل ہے، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ کیفیات جو انسان کے دل و دماغ کے اندر ہیں، وہ نظریات، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے وہ یقین اور ایمان جو انسان نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی و رسول ہے، یعنی اس کا عقیدہ۔ یہ بات یاد رکھیں، محبت کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کے بغیر محبت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ عقیدہ کے بغیر محبت کفار مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر جو مخالفین تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تو پہلی جو چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے یہ افراط و تفریط، کمی بیشی یعنی اضافے کے بغیر ہونا چاہیے، کہ نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ۔ یہ مختصر جملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق میں نہیں ڈالنی اور مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں کرنا۔ جب عقیدہ توحید کی باری آتی ہے
تو کئی مسلمان جو ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کو، صلحاء کو اللہ کی صفات میں شامل کر دیتے ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی باری آتی ہے تو پھر مخلوق میں سے، صالحین میں سے، اولیاء میں سے، اماموں میں سے کئی لوگوں کو منصب نبوت اور رسالت پر جو ہے لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت میں پہلی جو چیز ہے وہ عقیدے کی درستگی ہے۔ وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور اسی طرح کل امتی يدخلون الجنہ، ساری امت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جنت میں جائے گی جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جنت جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قال من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ تو بنیادی جو دو چیزیں ہیں توحید و سنت، لوگ اس کے اندر افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور بھی بڑی ساری چیزوں میں شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ تقدیر کے مسئلہ میں ہماری اکثریت جو ہے وہ لا علمی، غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ جب انسان کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے، حرص و ہوس کا شکار ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ مال حرام کماتا ہے اور حلال کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان تب کرتا ہے کہ جب تقدیر پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہیں پر رزق لکھ دیتا ہے۔ حضرات اسی طرح خوف ہے، بڑے سارے ہم گناہ کرتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو طبی خوف ہے یہ تو کوئی برائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کے اندر سردی کا، دشمن کا، سانپ کا، کتے کا، قاتل کا، ڈاکو کا خوف رکھا ہے، یہ طبی خوف ہے۔ لیکن میں اس خوف کی بات کرتا ہوں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کہ ہم نے اگر نظر و نیاز نہ چڑھائی تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ اور ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے چڑھاوا نہ چڑھایا، فلاں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، فلاں چھت سے گر گیا تھا، فلاں مر گیا تھا، فلاں کا بچہ مر گیا تھا۔ اور پھر یہ خوف جو ہے آئے دن گلیوں محلوں کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے پمفلٹ جو ہیں وہ پھیلا دیے جاتے ہیں جن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ایک حاجی کو اور ایک حاجن کو مکہ المکرمہ میں خواب آئی تھی، اور اس خواب کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں آئیں اور قصہ اور کہانی جو ہے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ یہ ڈرایا جاتا ہے اور ترغیب دی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے اس کی 100 فوٹو کاپی کروا کر لوگوں میں تقسیم کی تو اس کو اتنے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوا، اور ایک نے نظر انداز کر کے اس کو پھینک دیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نفع اور نقصان، یہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ حضرات یہ قرآن سے دوری ہے۔ جو آدمی شعور کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، عقیدہ توحید اور نبی علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ اس کی وابستگی، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی سے طمع اور خوف کے بارے میں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی دھوکے کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں ہم انسان ہیں، عمل کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ شعور کے ساتھ جو انسان پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سب سے بڑی جو نعمت عطا کرتے ہیں وہ عقیدے کی درستگی ہے۔ لیکن یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں؟
شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کوزے میں دریا اس نے بند کر دیا ہے، یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ یہاں پر علماء سو ہیں، ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ہماری باتوں کا کھلے دل کے ساتھ یقین نہیں کرتے تھے کہ شاید یہ فرقہ واریت میں دوسرے کی مخالفت میں ایسی باتیں کرتے اور کہتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ایسے علماء جو ہیں وہ نیٹ پر خود سن سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر، جو کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا، اگر ترجمہ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیے، ایک طرف یہ مولوی صاحب کا کہنا ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للعالمین، ھدی للناس، ھدی للمتقین، کہ نبی علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی مفید اور میٹھے انداز کے ساتھ ہدایت ہے۔ کہ قرآن مجید سے جتنا متقی پرہیزگار فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ فائدہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں۔ حضرات، تو پہلی جو چیز ہے محبت مصطفیٰ میں، وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کی مضبوطی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اس حوالے سے آخری کہنا چاہتا ہوں۔ آج اہل حدیث اور اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلوانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، جن کو اپنی توحید دانی اور توحید فہمی پر بڑا فخر ہے، آج ان کے دروازوں پر بھی شرک جو ہے وہ دستک دے رہا ہے اور چور رستوں سے ان کے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کاروبار نہیں چلتا، خواہشات پوری نہیں ہوتی، یورپ کا ویزا نہیں لگتا، یا من پسند جگہ پر شادی نہیں ہوتی، تو کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور مارے عاملوں کے پاس پھرتے ہیں، مال لٹواتے ہیں، عزتیں لٹواتے ہیں، اور کئی اہل حدیث کہلوانے والے اور اہل سنت کہلوانے والے بظاہر شکل و صورت سے، لباس سے، ہیئت سے جنت کا مسافر لگتا ہے، لیکن اس حلیے کے ساتھ وہ دنیا کما رہا ہے، اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، ہمارا حساب لگاؤ جی، نظر کرو جی، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا غم جو صحابہ کرام پر نہیں آیا تھا؟ ان میں کئی صحابہ کرام بیمار تھے، زخمی تھے، بے اولاد تھے، رزق کی تنگی کا شکار تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، کوئی ایسی مصیبت نہیں دنیا کی کہ جو ان پر نہ آئی ہو، تو انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں اللہ چاہے۔ فرمایا جعلتنی للہ ندا، سبحان اللہ، صاحب معجزات سب سے بڑھ کر شان ہے، لیکن دیکھیے للہیت کا عالم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، بل اس بات کا رد کر، نفی کر، کل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ جو ہمارے اندر کوتاہی ہے، اللہ کے لیے اس کو بھی دور کریں۔ میں یہاں پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی نماز ہے جو ہے تو نفل، سنت کے درجہ میں، لیکن اس کی فضیلت جو ہے بڑی منفرد ہے، جو جزوی طور پر فرائض سے بھی بھاری نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے، نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ اب وہ نماز وتر کے ذریعہ کون سی مدد ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز وتر کی جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعہ ہماری مدد کی ہے۔
حضرات جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے، دنیا کی کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ نہ لے، اور دنیا کا کوئی شر نہیں ہے جسے اللہ کی پناہ طلب نہ کر۔ اس کا ترجمہ اتنا میٹھا ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمہ ہی آتا ہو تو آپ دنیا جہاں کی باتیں اور غم اور مصائب اپنے دماغ سے نکال کر اس کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ آپ گنگناتے رہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کس کو سکھائی ہے؟ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے؟ آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام کے ایسے لاڈلے، چہیتے، پیارے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر سوار کرتے، اپنی کمر پر سوار کرتے، ان کے لیے اپنے ممبر سے اتر آتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن کو یہ دعا سکھائی۔ وہ فرماتے علمنی رسول اللہ، مجھے میرے نانا، میرے محبوب پیارے رسول کریم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ آج لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتے، تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، ہدایت ہے ہی تیرے پاس ہے۔ وعافنی فیمن عافیت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے بعد، یعنی کوئی بندہ مسلمان ہو، اسلام کے بعد سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے وہ عافیت ہے۔ اور موجودہ دور میں نبی علیہ السلام کے جن حکموں کو امت نے چھوڑ دیا ہے، ان حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کیسے مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ عافیت کا معنی کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی تنگ دستی اور کوئی ایسا مسئلہ نہ ہے کہ اللہ تجھے چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا پڑے۔ یہ ہے عافیت کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عافیت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ماشاءاللہ کتنے دیندار ہیں کہ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر ابھی تک ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوئی، الا من وفقہ اللہ، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے بس اسی کو۔ میرے بھائیوں دوستو، تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے اندر تعلق باللہ ہے۔ اور تعلق باللہ اس کے دو پہلو ہیں کہ ایک، یہ قبر والا رزق نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا، اور ایک پہلو کیا ہے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اور یہ جو عملی پہلو ہے اس میں ہم خاصے کمزور ہیں۔ محبت مصطفیٰ کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ہم اعتقاد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے مانگو پورے یقین کے ساتھ مانگو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے مانگو، تمہیں پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور بے ضرور جو ہے وہ قبول کرے گا۔ ایک صحابی دعا کر رہا تھا، اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے۔ فرمایا ایسے نہیں مانگنا، جب بھی مانگنا ہے پورے عزم سے مانگنا ہے۔ عزم کا معنی کیا ہے؟ عزم کا پہلا تو معنی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے ایسے مانگتے ہیں کہ میں اس سے مانگوں گا تو یہ انکار نہیں کر سکتا، بھائی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ میری ضرورت ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ میں اس سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، یہ ضرور بے ضرور دے گا، تو یہ عزم ہے۔ دوسرا عزم کا معنی ہے مانگنے کے اندر عزم، یا اللہ دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اور بندے کا ایک انوکھا تعلق ہے، اور یہی جو چیز ہے وہ کس میں ہے؟
یہ دعائے قنوت کے اندر ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ اللہ میرا چہرہ اس رخ کرنا جس رخ کو تو پسند کرتا ہے، تو چاہتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر ہدایت پر چلاتے رہنا، خذ بناصیتی۔ تو یہ دعائیں عامت الناس کیا آج علماء کی دعاؤں کے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ کے لیے غور کریں۔ اور اس کا نقصان کیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کسی نے بندش کر دی ہے۔ اور مجھے بتاؤ اس کائنات میں کوئی اللہ سے بڑھ کر بھی ہے کہ اللہ رزق دینا چاہتا ہے اور اس نے روک دیا ہے؟ اللہ بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنا چاہتا ہے اور اس نے روک دیا ہے؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا شفا کے لیے مارے مارے پھرتی ہے، اور جب اللہ شفا دینے پر آئے تو اس نے کہا ارقص برجلک۔ اللہ تعالیٰ نے قدموں کے نیچے سے اپنے بندے ایوب کو شفا دے دی۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ آج جتنے عمل باوے ٹونے منتر ایک ہی رات میں، اور یہ بنگال کا جادو اور انڈیا کا جادو اور پاکستان کا جادو، اور پھر شیطان نے میڈیا کو باقاعدہ طور پر اس چیز کے اندر شریک کر دیا ہے۔ میں ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو یہ دیکھ کر حیران رہتا ہوں کہ کئی ملین جو ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں، اور دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ یہاں پر میرے 3 جملے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی دنیا جو ہے وہ پریشانیوں مصائب کے اندر گھری ہوئی ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ وہ کہتا ہے میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، لیکن ان مصائب کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اس نے اپنی آخرت جو ہے وہ بچا لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے میرے پیارے نبی، اے ایمان والو، تمہارے لیے جو آخرت ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آخرت کا بیٹا ہے، ایک دنیا کا بیٹا ہے۔ دنیا کا بیٹا آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دیتا ہے، اور جو آخرت کا بیٹا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا آخرت کے بدلے۔ کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ نعمت دنیا میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس سے بہتر ملے گی۔ آپ کو پتا ہے ایک تو دنیا والا ہے اور ایک آخرت والا ہے، لیکن کون سا بندہ وہ ہے کہ جس کی دنیا بھی برباد ہے اور جس کی آخرت بھی برباد ہے؟ وہ یہ عاملوں ٹونے منتروں کے پاس جانے والے اور ایسے نظریات رکھنے والے اور ان کے بارے میں سافٹ کارنر اپنے ذہن کے اندر رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے دنیا بھی خسارے میں۔ وہ کسی نے کہنے والے نے کہا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ان کو دنیا ملی نہ ان کو آخرت ملی۔ تو محبت مصطفیٰ میں سب سے جو پہلی اور اہم چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے، جس کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ۔ اب دعائے قنوت کے اندر جو جملے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یا اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، 3 جو علامات ہیں محبت مصطفیٰ کی، ان میں پہلی علامت جو ہے وہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، تقدیر میں، خوف میں، طمع میں۔
اب तमा की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, चूंकि बात अकीदे की हो रही है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अब ये तमा क्या है? हमारे जिला में, अब तो ये वजीराबाद जिला बन चुका है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। तो वजीराबाद के अंदर एक करैक्टर है, पूरी दुनिया में उसने शोहरत पाई है, उसको डबल शाह कहते हैं। ये जुमला जो है अब हमारे मुआशरे में राइज हो चुका है, फराडियों के लिए बोला जाता है फुला वो तो डबल शाह है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर, इंजीनियर, शेखुल हदीस, खतीब, इमाम जो है वो उसकी दलाली और एजेंटी करते थे। दलाली और एजेंटी करते थे। किस वजह से? लालच की वजह से। 2-4 दिन पहले हमारे सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन पर एक खबर चली है कि व्हाट्सएप पर कोई कमेटी डाली हुई थी, कोई मासी कमेटी वाली कराची के अंदर, लोगों के करोड़ों हड़प करके भाग गई। जब तक इंसान के अंदर लालच जिंदा है ना, लालच एक ऐसी चीज है जो फौरन से पहले इंसान की डिग्रियां, उसकी अक्ल बसीरत और जो खुदादाद सलाहियतें हैं वो सारी की सारी शट डाउन कर देती। इंसान के दिमाग के अंदर लालच आती है ना, लालच, फलां कुड़ी बड़ी सोहनी है तो फलां मुंडा बड़ा सोहना है। पैसे की लालच, हिर्सो हवस की लालच, एक सेकंड से पहले इंसान की डिग्रियां, अकल, उसकी खुदादाद सलाहियतें सारी की सारी शट डाउन। ये एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर और मोबाइल के वायरस से भी जल्दी जो है वो इंसान पे असर करता है। जब तक ये लालच है ना, तब तक फराड जिंदा है। जब तक लालच जिंदा है तब तक फराडिये जिंदा है। उनका धोखा जो है, और फिर धोखा चलता कैसे है? धोखा जो है वो चलता है भाई इस काम दे विच अद्धो अध प्रॉफिट होंदी है। वो अद्धो अध प्रॉफिट भाई इस काम दे विच 100% प्रॉफिट है, दूने। ये जो अद्धो अध कारोबारी लोग बैठे हुए हैं, जो हालात जा रहे हैं, इन हालात के अंदर इसी तरह कई लोगों को एहसास कमतरी होता है कि हम मुलाजमत करते हैं तो हमें बिजनेसमैन होना चाहिए। ये एहसास कमतरी भी मैं इसके हवाले से खुतबा जुमा के अंदर आपको बता चुका हूं कि जिस बंदे के अंदर एहसास कमतरी होती है ना, वो शैतान का गधा होता है। जब चाहे शैतान उसके ऊपर बैठ जाए। किसी बंदे को अपने रंग का एहसास कमतरी है ना, कि मेरा रंग पक्का है, वो ला करीमा जेड़ियां मर थां चल, ये एहसास कमतरी शैतान का गधा है। जब मर्जी शैतान एहसास कमतरी वाले पर सवार हो जाता है और फिर उससे गुनाह करवाता रहता है। तो कभी भी अल्लाह ताला की नेमतों इस पर नाला नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी शक्ल सूरत जेड़ी ये किवें दी बना दी है। हर हाल में दुनिया में अपने से नीचे देखे और दीन के अंदर अपने से ऊपर देखे। कई लोगों ने गुजरावाला से लाहौर तक का सफर किया है। जब मोटरवे का क्रॉस आता था तो वहां पर एक शख्स बैठा होता था, अब नहीं पता वो किस हालत में है, जिंदा के फौत हो गया है। उसका सर जो है वो 3-4 सरों के बराबर, और उसके अंदर रसौलियां और उसके कोने, और ऐसी डरावनी जो शक्ल है तो वो इंसान को जिन और द्यो मालूम होता था। तो ये इबरत और नसीहत है कि हर हाल में किसका शुक्र करना चाहिए? अल्लाह ताला। तो तमा जो है ना, ये भी ईमान के लिए खतरा है, और बड़ा शदीद, सबसे बढ़कर खतरा है तमा। ये तमा ही है कि इंसान तमा के अंदर, ये 381 एक नंबर डिजिट है, मुल्तान के अंदर एक बुजुर्ग है, उनकी कोठी का, लोग जो हैं वो यहां पर रक्शे के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, अपने घर के ऊपर 381 लिखना शुरू कर देते हैं, इस एतकाद के साथ कि हम मालदार हो जाएंगे। और माल को हासिल करने के लिए कौन कौन सा गुनाह ऐसा है कि जो लोग करते नहीं है, तवीजों, धागों, टूलों और मंत्रों, और वो लालच इंसान का दिमाग बंद कर देती है कि अगर ये रिज़्क देने पर कादर हो तो ये मेरे साथ फ्रॉड खेले,
کہ 50,000 دے دو، 1 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، پہلی تو چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، آخرت، خوف، ڈر۔ آج امت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ بڑے بڑے جوان، کئی بندے کہتے ہیں جی دعا کریں، بس دماغ اڑا جا رہا ہے، خیال ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ حضرات پھر خوف کے بعد لالچ، طمع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جب بھی خوف آئے انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، کس کو کہنا ہے؟ اللہ۔ اور جب بھی طمع، شیطان اس کے ذریعے آپ پر حملہ کرے تو کس کو پکارنا ہے؟ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہم پاکستانیوں کا اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے، حج اور عمرے پر جاتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ ہماری کمر ہوتی ہے، روٹی کی طرف ہمارا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ وہاں پر بھی حج جو ہے جس پر فرض ہے، مالدار نہیں وہاں پر جانا ہے نا، وہاں پر بھی سبیلوں پہ جو بٹنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر جھپٹیں گے، چھینیں گے، لمبی لمبی لائنیں لگائیں گے دو، یعنی وہاں پر بھی جا کر رب کے گھر کی طرف کمر کی ہوئی ہے اور روٹی کی طرف منہ کیا۔ ہر منگن والی تھان دے اتے تانوں یہ نظر آؤں گے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ رب کے گھر میں نہیں مانگیں گے، پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جی، اتھے جا کے پہ منگن کے۔ یہ کیسا لوگوں کا نظریہ ہے، کیسی روش ہے، اس روش کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اور محبت مصطفیٰ کے اندر ہمیں اپنے عقیدے کی جو اصلاح ہے وہ کرنی پڑے گی۔ خودداری، کافر اور مسلمان کے اندر فرق ہے۔ کافر جو ہے وہ خوددار نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ خوددار ہوتا ہے۔ کافر خوددار نہیں ہوتا، وہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے حلال حرام اپنے بیگانے کا فرق نہیں کرتا، اور جو مومن ہے اس کا یہ یقین ایمان ہے کہ میری پیدائش سے پہلے میرا رزق کس نے لکھ دیا ہے؟ اللہ نے۔ میں نے حلال اس کی مرضی، اس کے حکموں پر، اس کے نبی کے طریقوں پر ذریعے جو ہے وہ اختیار کرنے ہیں، اور رزق اور برکت جو ہے وہ مجھے کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرات دوسری جو چیز ہے محبت مصطفیٰ میں، وہ ہے یہ انسان کی جو شکل و صورت ہے، یہ شکل و صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کی حجامت، اس کی شکل، اس کا لباس، اس کا جوتا، اس کا پہناوا، اس کا سونا، اس کا اٹھنا جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق، یعنی اس کی شکل و صورت، ہیئت، وضع، قطع جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو عقل مند بندہ ہے وہ خوبصورت کی نقل اتارتا ہے۔ جو میڈیا ہے، پوری دنیا میں یہودی جو ہیں وہ بڑی تھوڑی سی تعداد کے اندر ہے، وہ اپنے بچوں کو دنیا یونیورسٹیوں میں کم پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی اور مذہبی تعلیم جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ دیتے ہیں، ان کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیسے کیا ہوا ہے؟ میڈیا کے ذریعہ۔ میڈیا پر ایڈ چلے گی، مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بنے گی، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ اپنا ساز و سامان جو ہے وہ فروخت کریں گی، وہاں سے فیشن چلتا ہے، اور ہم اتنی مغلوب اور اتنے پستی کے اندر گرے ہوئے ہیں کہ ہم ان گندے لوگوں کی نقل، وضع، قطع، شکل و صورت جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اور مجھے یہاں پر شکوہ صرف آپ سے نہیں ہے، مدرسے کے طلباء سے ہے، علماء سے ہے۔ قرآن اور سنت پڑھنے کے باوجود ان کے اندر دنیا کی ہرس اور ہوس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی مت ماری جا چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر عزت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، آج بھی اس دور میں جتنی عزت عالم دین کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ لوگ جھوٹی چیزوں سے، کسی کی جھوٹی چیز ہو، پھوک والی چیز ہو، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، اس کی شریعت کا عمل ہے، لوگ اس کا جھوٹا تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں اور اس سے اپنے بچوں کو دم کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضرت یہ چیز پھونک دے، میں نے اپنے بچے کو پلانی ہے، کھلانی ہے۔ حضرات، ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں مطلقاً بات کرتا ہوں، علماء سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کو گٹی دیتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ منہ میں چبا کر دیں، ہم نے اپنے بچوں کو گٹی دے۔ یہ شان کسی ایم پی اے کو، ایم این اے کو، کسی منسٹر کو، عمران خان کو، آرمی چیف کو بھی حاصل نہیں ہے کہ کوئی آرمی چیف سے کہے جناب آپ آرمی چیف ہیں، آپ کھجور چبا کر دے دے، شہد کو منہ میں ڈال کر باہر نکال دے، ہم نے اپنے بچے کو گٹی دینی ہے۔ یہ شان اگر حاصل ہے حافظ قرآن کو، امام کو، خطیب کو، دین کے عالم کو، اللہ کی توفیق سے حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ احساس کمتری کا شکار کر کے وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بیچتے ہیں، دوائیاں بیچتے ہیں، مختلف ان کے حربے اور طریقے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ مسلمان ملکوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ جیسا عقیدہ اور آپ جیسی شکل و صورت جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔